بہتر منافع مہربانی. اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں ایک خصوصی آیت کریمہ بھی اتاری. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اے انسان زمین پر اکڑ کر نہ چل، اس سے تو زمین کو نہیں پھاڑ دے گا، نہ ہی تو پہاڑ جتنا بن جائے گا. تکبر اور اکڑ اور بڑائی اتنا مذموم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی آیت میں اس کے بارے میں وضاحت فرمائی. لیکن جب کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے، کوئی عمرہ کرنے والا عمرے کو جاتا ہے، اسے طواف کے پہلے 3 چکروں میں مرد کو اکڑ کر چلنا پڑتا ہے. وہی چیز جو نیکی تھی برائی بن گئی، اور وہ چیز جو برائی تھی اب نیکی بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے یہی فیصلہ فرمایا. بلکہ اس سے بھی بڑی مثال، نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں، قضا شمار ہوگی. لیکن سب حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں 9 ذی الحج میں یوم عرفہ میں نماز ظہر اول وقت میں پڑھی، اور اس کے فوراً بعد آپ نے نماز ظہر کے وقت میں نماز عصر پڑھ لی. یعنی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تو سرکار نے اس کو مقدم فرمایا، جمع تقدیمی. اس کے بعد جب آفتاب غروب ہوا، نماز مغرب کا ٹائم ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب ادا نہیں فرمائی. حضور مزدلفہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے. آپ نے مزدلفہ شریف میں نماز مغرب کا ٹائم گزار کر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا. اب قیامت تک کے لیے یہی شریعت ہے کہ ہر جگہ پر نماز اپنے ٹائم پر پڑھی جائے گی، لیکن خصوصیت کے ساتھ میدان عرفات میں جماعت مستحبہ اگر حاصل ہو. جماعت مستحبہ کی اصطلاح علماء سمجھتے ہیں تو جمع تقدیمی فرض ہے، اور اسی طرح جمع تاخیری بھی مزدلفہ میں فرض ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے میدان عرفات میں اور مزدلفہ شریف میں بڑی بڑی دعائیں فرمانی تھی. تو سرکار کا یہ ارادہ ہوا کہ اگر میں دعا جاری کروں اس کے بعد نماز عصر کا وقت ہو جائے تو دعا کے اندر خلل ہوگا. تو سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ آج تو نماز عصر پہلے پڑھنی چاہیے، اور پھر مزدلفہ شریف میں پہنچنا بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشقت سے بچانے کے لیے یہ نماز چھوڑ دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کوئی شخص نماز چھوڑ دے یا کسی سے چھڑوا دے، فرض کیجئے کہ اس وقت آپ محفل میں بیٹھے ہیں، رات گئے تک آپ تشریف رکھیں گے، کیا خیال ہے اگر 3 بجے آپ فارغ ہو اور کہیں تھکے ہوئے ہیں آج تو فجر کی نماز ابھی سے پڑھ کر سو جاتے ہیں، کوئی مولوی فتویٰ دے سکتا ہے؟ کوئی امام اجازت دے سکتا ہے؟ کسی کو اس کا اختیار نہیں. اور اگر کوئی نماز گزار کر جان بوجھ کر اس کو اگلے وقت میں پڑھے بلا عذر شرعی، بلا اذن شرعی، تو وہ بھی مجرم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ حضور کو روکا ہے، نہ حضور کو ٹوکا ہے، نہ سرکار پر تنقید فرمائی، نہ حضور کی تردید ہوئی، نہ جبریل کو بھیجا دیا کہ میرے محبوب سے جا کر پوچھیں میں نے آپ کو مسائل سمجھانے کے لیے بھیجا ہے یا شریعت میں تصرف کرنے کے لیے بھیجا ہے. حضور پر تردید نہیں ہوئی، بلکہ جو فیصلہ سرکار نے فرما دیا، حضور نے وقت نہیں ہوا حضور نے اس کو وقت قرار دے دیا، وقت گزر گیا حضور نے اس کو وقت قرار دے دیا. اللہ کا کوئی وہی فیصلہ بن گیا جو میرے محبوب آپ کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ بھی وہ. اچھا عمل کون سا ہے، برا کون سا ہے، اس کی تعیین زبان رسالت کرے گی، اس کا فیصلہ سرکار فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. المختصر، ٹائم بالکل مختصر ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس حوالے سے پہلی بات جو آپ نے ذہن نشین فرمائی وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہونے کے لیے، ندامت سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے. اگلی بات یہ ذہن نشین فرمائیں، کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا جب تک عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح نہ ہو.
کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں جب تک نیک عمل کرنے والا اہل ایمان نہ ہو، مومن نہ ہو۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر جتنا زور دیا ہے شاید کسی مسئلے پر زور دیا ہو۔ قرآن شریف کا ذرا مطالعہ فرمائیں، اس دور کی بڑی ضرورت ہے اس مسئلے کے حوالے سے، اس لیے میں چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی شخص اچھے عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو۔ من شرطیہ ہے، علماء کرام جانتے ہیں شرط کے بعد جزا درکار ہوتی ہے۔ آگے فرمانا چاہیے تھا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو مرد عورت اچھے عمل کریں، رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں، قومیت کا کوئی فرق نہیں، زبان کا کوئی فرق نہیں، معاشرے میں اس کی کتنی وقت ہے کتنی نہیں ہے، اس کی تفریق کے بغیر اللہ فرماتا ہے جو بھی اچھے عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو نہیں۔ لیکن فَلَنُحْيِيَنَّهُ فرمانے سے پہلے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ نیک عمل کرنے والا مومن ہو، وہ حالیہ جبکہ وہ مومن ہو، درا حالے کہ وہ ایمان والا ہو۔ 14ویں پارے کی اس سورت کو، اس سورت نحل کی اس آیت کو سماعت فرما لینے کے بعد 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو پھر بیان فرمایا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا طلبگار ہو اور آخرت سنوارنے کے لیے نیک عمل کرے، تو آگے یوں نہیں فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کہ ہم ایسے لوگوں کو ضرور ان کے ان اعمال کی جزا دیں گے۔ فوراً یوں نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمانے سے پہلے یہ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ آخرت کا طلبگار، آخرت کے لیے نیک عمل کرنے والا مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو۔ مزید سماعت فرمائیے 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، جو اچھے عمل کرے درا حالے کہ وہ ایمان والا ہو، دوسرے لفظوں میں باشرطے کہ وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اسے کسی قسم کی زیادتی اور کسی قسم کی یہ حق تلفی کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ کھلے دل سے ہماری بارگاہ میں آ جائے، ہم اس کے ایک ایک عمل کی اسے پوری پوری جزا دیں گے، اسے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں ہوگا۔ 17ویں پارے میں پھر اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو اچھی عمل کرے بشرطے کہ ایماندار ہو تو ہم اس کے نیک عمل کو رائے گا نہیں جانے دیں گے، ضائع نہیں کریں گے، یعنی اس کی جزا ہم اس کو ضرور عطا کریں گے۔ اس دنیا میں جب کوئی فیصلہ کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 4 گواہ طلب کیے جاتے ہیں، تو 4 گواہ کے طور پر میں نے 4 آیاتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ میرے بہت سے حضرات دوست پریشان ہیں اس حوالے سے کہ بڑے بڑے پارے اور بڑی بڑی صورتیں یہ تو حافظ جانے اور مولوی جانے، ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں رہے گی۔ تو میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے دکانداروں کی بھی سن لی، کاروباریوں پر بھی رحمت فرمائی، مصروف لوگوں کی بھی سن لی کہ ان کی آسانی کے لیے چھوٹی صورتوں والا ایک پورا پارا اتار دیا۔ آخری پارے میں چھوٹی صورتیں ہیں، بڑی بڑی صورتیں ہیں، آپ حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں۔ چلو بھائی آپ کو بڑی صورتیں بھول جائیں گی، چھوٹی صورت کا مطالعہ فرمائیں۔ سورت والتین تو آپ نے سنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورت والتین میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ میں اس وقت جو تفسیر مطلوب ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس آیت میں اس کے معنی میں اس کے مفہوم میں کئی اقوال ہیں، میں وہ قول رکھ رہا ہوں جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو ہم جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر پھینکیں گے۔ اب سب کو خطرہ پڑ گیا کہ ہم مارے گئے، وعید ہمیں سنائی گئی، یہ دھمکی آمیز الفاظ ہمارے کانوں تک پہنچائے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا